کو اس حال میں چھوڑتے ہم اپنے حصے کا کام کرتے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح مجھے حالات لگ رہے ہیں اور رسپانس مل رہا ہے، انشاءاللہ اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر آئے گا اور اللہ نے چاہا تو ہم اس شہر کے حالات کو بدلیں گے. ہم نہ صرف اپنے اختیار کے مطابق اور اس سے زیادہ کام کریں گے، بلکہ ہم ان تمام پروجیکٹس کو جو 17 سال سے پینڈنگ ہیں، مثلاً K4 پروجیکٹ جس پر ہر وفاقی اور صوبائی حکومت نے شب خون مارا ہے، جھوٹے دعوے کیے ہیں، جھوٹے اعلانات کیے ہیں اور بجٹ میں پیسے نہیں رکھے، نہ وفاق نے نہ صوبے نے، ہم ان سب کو ایکسپوز بھی کریں گے اور انہی لوگوں سے انشاءاللہ یہ پروجیکٹ مکمل کروائیں گے. عوام کا مینڈیٹ ایک مرتبہ حاصل ہو جائے اور اس شہر کا کوئی والی وارث آ جائے جو آ کر کہہ سکے کہ میں عوام کے مینڈیٹ سے اس شہر کا میئر ہوں اور مجھے یہ پروجیکٹ چاہیے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون ان پروجیکٹس کو روک سکتا ہے. اسی طرح سے ہم کراچی سرکولر ریلوے اور ماس ٹرانزٹ پروگرام کو کراچی کے لیے انتہائی ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے چنچی رکشوں میں دھکے کھاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام اویلیبل نہیں ہے، اور جو پیپلز بس سروس کے نام سے ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا وہ بھی قوم کے سامنے آ گیا ہے. یہ دھوکہ دینے کا عمل کب تک جاری رہے گا؟ یہ اسی وقت تک جاری رہتا ہے جب تک عوام ان سب لوگوں کے خلاف اٹھ کر جینوئن لیڈرشپ نہیں چنتے ہیں، ان کو منتخب نہیں کرتے ہیں. اس لیے 24 جولائی کو لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہے. آج میں ایک اہم اعلان بھی کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو مہم اب تک ہماری چلی ہے، ہم نے اس میں لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور اس بنیاد پر رابطہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات اس لحاظ سے اہم ہیں کہ اس وقت شہر میں کوئی وہ نہیں ہے، ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اس شہر کو آن کرے اور اس کا مقدمہ لڑے. تو ہم نے تمام پارٹیوں کے لوگوں سے رابطہ کیا، سپورٹر سے، ان کے ہمدردوں سے، ان کے ورکر سے. ہمیں غیر معمولی رسپانس ملا ہے اور بڑی بڑی مقبول پارٹیاں جن کا بڑا دعویٰ ہے، ان کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی سے ایفیلیشن اپنی جگہ، لیکن ہم شہر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کو ضروری سمجھتے ہیں. تاجر برادری ہو یا سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں، صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا کوئی اور شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، اکراس دی بورڈ اس وقت ایک ڈیمانڈ موجود ہے لوگوں کی، ایک اندر سے خواہش موجود ہے کہ اس شہر کو جماعت اسلامی کا میئر ایک مرتبہ پھر ملنا چاہیے تاکہ حالات تبدیل ہوں اور اس اسٹیٹس سے ہم باہر نکلیں جس میں ہمارے بچے قوم کی اپنی مستقبل سے جو ہے وہ مایوس نظر آتے ہیں. آج سے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم 10 لاکھ لوگوں کو کال کریں گے، ہمارے وہ ورکرز، ہمارے سپورٹرز اور کسی بھی جماعت میں موجود لوگ جو اس کاز کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے، کراچی کے حق اور اختیار کے لیے، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے. آج سے ہم وہ کمپین شروع کر رہے ہیں کہ ہم ملین کالز فار کراچی، پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں پاکستان کے اور جن کے عزیز رشتہ دار کراچی میں رہتے ہیں اور ان کے تعلق والے، بزنس کرنے والے، ان کے کسی آفس سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، جاننے والے لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں، ہم نے ان سے اپیل کی ہے کہ آپ فون پر کال کریں لوگوں کو اور کراچی کے لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، آپ 24 جولائی کو جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ دیں، ترازو پر مہر لگائیں اور شہر میں جماعت اسلامی کا میئر لے کر آئیں. الحمدللہ اس سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. آج سے ہم نے اس کی باقاعدہ ڈرائیو شروع کر دی ہے اور ہم نے باقاعدہ ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس پر لوگ بتائیں گے، پوری دنیا کے لوگ، کہ آج ہم نے اتنے لوگوں سے بات کی ہے. لوگوں کو قائل کریں کہ یہ مسئلہ پولیٹیکل تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ مسئلہ اس شہر کے مستقبل کا ہے اور اس شہر کے مستقبل سے پاکستان کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. ان گئے گزرے حالات میں اس شہر کراچی نے پچھلے سال کے مقابلے میں 42% زیادہ ٹیکس جمع کرایا ہے. اس شہر کو اگر ٹرانسپورٹ مل جائے، اس شہر کے بچوں کو یہ امید ہو جائے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمیں ملازمتیں مل سکتی ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر صحیح ہے، بارش میں ہم ڈوبیں گے نہیں اور اس کے بعد ہم گندگیوں اور غلاظت کا شکار نہیں ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی شہر ہے جو پورے پاکستان کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے، اس کے لیے وہ لوگ چاہیے کہ جو اس کو آن کریں، سیاست بازی نہ کریں، اعلانات نہ کریں، دھوکے نہ دیں، اپنی قومی سطح کی لڑائی لڑتے ہوئے لوگوں سے اپیل نہ کریں، نفرتوں کی سیاست پروان نہ چڑھائیں، دشمنیاں نہ کریں، سیاسی اختلاف کریں، جینوئن گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کے اوپر تنقید بھی کریں، اختلاف بھی کریں
اور اپنے حصے کی کنٹریبیوشن بھی کریں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام کرتی ہے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں اور بھرپور اختلاف کرتے ہیں۔ ہم نے سندھ حکومت کی جو نالائقی اور کارکردگی خراب ہے اس کو پوری طرح سے بیان کیا ہے۔ ہم نے وفاق کی، نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کی یا کس پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کراچی کو جس طرح نظر انداز کیا ہے اس کو اجاگر کیا ہے۔ ہم نے ایم کیو ایم کی بدترین فسطائی دور کو نہ صرف یہ کہ ایکسپوز کیا ہے بلکہ ہم تو اس کا شکار ہوئے ہیں، ہم نے تو لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ گلی محلوں کی سطح پر یہ کام نہیں کیا کہ جس کے نتیجے میں افراتفری ہو، جس کے نتیجے میں حالات خراب ہوں۔ اگر کہیں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ پولیٹیکل ورکرز میں ہوتا ہے تو ہماری لیڈرشپ جا کر اس کو ایڈریس کرتی ہے اور مسئلے کو حل کرتی ہے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے پولیٹیکل ورکرز کا خاص طور پر احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اختلاف کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ دلیل کی بنیاد پر، ایشو کی بنیاد پر اختلاف کریں۔ تو جماعت اسلامی ہی وہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت اس شہر کو چلا سکتی ہے اور آگے بڑھا سکتی ہے۔ تو ہم 10 لاکھ کالز آنے والے 4-5 دنوں میں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے کراچی میں رہنے والے لوگوں سے کو کریں۔ ہر ایک کی اپنی ایک فون لسٹ ہوتی ہے جس میں آپ جائیں گے تو آپ کو اپنے اسکول فیلو، کالج فیلو، یونیورسٹی فیلو، جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہ پرانا محلہ، آپ کی پرانی جابز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر اور آپ کا تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اہل کراچی سے، اہل پاکستان سے، اس لیے کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی شہر نہیں، قصبہ نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، چاہے چترال کے پہاڑوں، آزاد جموں و کشمیر کے پہاڑی علاقے ہوں، یا پھر جو ہے وہ گوادر اور تربت ہو، یا جو چمن ہو، یا پھر جو ہے وہ آپ ادھر چلے جائیں پورے صوبہ سندھ کے اندر اور پورے پنجاب میں آپ چلے جائیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس کے کسی نہ کسی فرد کا تعلق کراچی سے نہ ہو، اس کی رشتہ داری، اس کا کاروبار، اس کی ملازمت یا اس کی تعلیم وہاں پر رہی ہو۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کی ذمہ داری میں پورے پاکستان میں گھومتا تھا، تو ہر ایک کراچی سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کراچی کے بارے میں سوچتا ہے، ہر ایک کراچی کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں پورے پاکستان کے لوگوں سے، وہ چاہے دنیا میں مڈل ایسٹ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، جاپان میں ہوں، فار ایسٹ میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فون کریں اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور ان سے کہیں کہ کراچی کا مستقبل پاکستان کا مستقبل ہے، آپ یہاں جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں، چاہے آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اگر یہ کام کراچی اور پاکستان کے حق میں لوگوں نے کیا تو اللہ نے چاہا تو اس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ اویئرنیس پیدا ہوگی، شعور پیدا ہوگا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ جیسے تیسے بھی صحیح اس انتخاب کے نتیجے میں اگر جماعت اسلامی کا میئر اس شہر کو مل گیا انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے، آپ میڈیا کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ملین کالز فار کراچی کیمپین کا حصہ بنیں۔ ملین کالز فار کراچی کیمپین، 10 لاکھ کالیں کراچی کے حق میں، کراچی کے ووٹ کے لیے، کراچی کے اختیار کے لیے، کراچی کی قسمت بدلنے کے لیے، کراچی میں تعمیر و ترقی کا سفر وہیں سے شروع کرنے کے لیے جہاں سے 17 سال پہلے نعمت اللہ خان صاحب نے چھوڑا تھا۔ یہ شہر آگے بڑھے گا، یہ شہر پڑھے گا، اس شہر کا حق لوگوں کو دینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے اس کو لیڈرشپ چاہیے۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مسلسل جماعت اسلامی کی آواز بن رہے ہیں اور جن جینوئن ایشوز کو ہم اٹھا رہے ہیں اس پر جو ہے وہ میڈیا ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں K4 منصوبہ پورا 65 کروڑ گیلن یومیہ کیا چاہیے، اس میں جس نے بھی ڈنڈی ماری ہے اس کو ہم ایکسپوز بھی کریں گے، اور جو بھی اس کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں الیکٹرک مافیا سے نجات چاہیے۔ اس شہر کا کوئی والی وارث ہوگا تو وہ پھر بتائے گا پوری دنیا کو کہ اس الیکٹرک مافیا کو کس کس نے سپورٹ کیا ہے اور کس کی بنیاد پر اس کو یہ مراد حاصل ہیں کہ ان کو سب کچھ مل جاتا ہے اور یہ عوام کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ 64 گھنٹے میں جا کر DHA کی ایک جگہ پر انہوں نے بجلی بحال کی ہے، 64 گھنٹے کے بعد۔ آپ ان کی پرفارمنس تو دیکھیے کہ ایک ادارہ ہے اور اس طرح، یہ تو DHA کا معاملہ ہے، آپ سوچیں کہ باقی جگہوں پہ یہ کیا کرتے ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں لائٹ ریل سسٹم اور ماس ٹرانزٹ سسٹم 5 کوریڈور بنے، سرکولر ریلوے سے انٹر کنیکٹڈ ہوں، اور یہاں پر کم از کم فوری طور پر 1-2 سال کے اندر ایسا انتظام کیا جائے کہ 8 سے 10 ہزار بسیں چلیں۔ تو یہ سب کام انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کا میئر کرے گا بھی اور کروائے گا بھی۔ جو نہیں کرے گا پوری کراچی کے عوام کو پشت پر کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انہی لوگوں سے یہ کام کروائیں گے جنہوں نے
ہمیں جو ہے اس طرح سے ڈبویا ہے. تو بس میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں تاکہ ہمارا یہ تعمیر و ترقی کا سفر پھر سے شروع ہو سکے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں کہ کوئی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, اور لوگوں کا یہ سوال بھی بہت جینون ہے کہ آپ کے پاس اختیارات کیا ہوں گے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ چلیں گے اور پوری ٹیم کے ساتھ کام کریں گے. فوری طور پر تو ظاہر ہے اس شہر کو فوری طور پر چند مہینوں کے اندر صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو کلین اور گرین کرنے کی طرف پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ وہ جو سیوریج کے مسائل ہیں, جن چیزوں کا تعلق بلدیات سے انہیں تو فوری طور پر کیا جا سکتا ہے نا, جس کا تعلق میئر کی, یعنی یہ کہہ کر تو آپ یونین کمیٹی کا کوئی پائپ ڈالنے سے نہیں رک سکتے کہ آپ کہیں کہ میرا اختیار نہیں. اتنے پیسے تو ہوتے ہیں ایک یونین کمیٹی کے پاس, اور اگر جینوئن لیڈرشپ ہو, اگر حکومت نہیں دے رہی ہو تو حکومت سے لڑیں گے بھی, اور دوسرا عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عوام بھی تعاون کریں گے. جینوئن لیڈرشپ تو ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ. اب سیوریج کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے ہمیں. یہ سیوریج کی پائپ جو ہے واٹر بورڈ کام نہیں کرتا, اور برساتی نالوں میں ڈال دیتے ہیں, پھر کچرا بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں, وہ بلاک ہو جاتا ہے. بارش ہوتی تو جو ہے وہ اوپر سے سب چیزیں گندگی باہر آ جاتی ہے, ہم سب ڈوب بھی جاتے ہیں, اور پھر جب پانی نکلتا ہے تو غلاظت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, بیماریاں پھیلتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ کام تو ہم اب نہیں کرنے دیں گے کسی کو. تو صفائی و ستھرائی کا کام, پھر ہمارا جو ایگزسٹنگ پانی کا نظام موجود ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو منصفانہ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا, یعنی لوگوں کو ٹینکر سے خریدنا پڑتا ہے جبکہ لائن ان کی موجود ہوتی ہے. تو شہر میں منصفانہ پانی کی تقسیم کا نظام, پھر پروجیکٹ کو مکمل کرنا, ساتھ ساتھ یہ لانگ ٹرم کام ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا جو نظام اویلیبل ہے اس کے لیے کوششیں کرنا, بڑے بڑے انویسٹرز کو انوائٹ کرنا, اور گورنمنٹ کی سطح پر اس کام کو کرانے کے لیے جدوجہد. تو ہمارا ذہن میں پورا نقشہ موجود ہے, الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمیں کچھ کرنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس یہ پوری ٹیم موجود ہے, میرے دائیں بھی میرے بائیں بھی, جنہوں نے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں اس پورے کام کو کیا ہے, شہر کو آگے بڑھایا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا پورا ویژن بھی ہے, اور ہم اس شہر کو 4 سال میں انشاءاللہ تعالی اس جگہ پر جماعت اسلامی کا بلدیاتی میئر یا اس کی جو ٹیم پہنچا دے گی کہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہی بڑھیں گے, پیچھے ہٹنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں ایک تو ملین کالز کیمپین جو ہے, یہ تو ہم نے آج سے باقاعدہ طور پر 10 لاکھ کالیں کرنے کا شروع کیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی, میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت سے اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں جو کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو کوئی لیڈر پسند ہے اور وہ کہتے ہیں یار نیشنل سینیریو میں ہم اس کے ساتھ ہیں, اور ہم کہتے ہیں یار ہر ایک کو اختیار حاصل ہے. لیکن جب ان سے کراچی پر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں وہ پارٹی کراچی میں ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ بالکل اکراس دی بورڈ یہ بات ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعمیر و ترقی کا سفر ایٹ لیسٹ یہاں سے شروع ہو جائے. لوگ تجربہ کر کے دیکھ لیں گے اس شہر کراچی میں انشاءاللہ, تو پھر باقی کی چیزیں بھی آگے بڑھیں گی. لیکن اس وقت تو میک اور بریک کا وقت ہے کراچی کے لیے, کہ یا تو بننا ہے یا پھر اسی طرح برباد ہونا اور مزید برباد ہونا. تو یہ بات ظاہر ہے جو لوگ اوورسیز ہیں, جو کراچی سے ایفیلیشن رکھتے ہیں, وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں, اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ساری جذباتی باتیں اپنی جگہ, لیکن کراچی کو تو تعمیر صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. تو اسی طرح پاکستان بھر میں رہنے والے لوگوں کا بھی ہمیں یہ رسپانس مل رہا ہے. اور شہر کراچی میں بھی چونکہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ووٹر لسٹوں میں بڑی گڑبڑ ہے نا, تو اس لیے ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 24 جولائی کو آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کا ووٹ کہاں ہے, جہاں آپ کا ووٹ ہے زحمت کریں چلے جائیں اپنے فیملی کے ساتھ اور ووٹ کاسٹ کر دیں جماعت اسلامی کے ترازو نشان پر. یہی چیئرمین کامیاب ہوں گے تو میئر منتخب کریں گے, تو آپ کا ہر ووٹ کاؤنٹ ہوگا میئر کے لیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس دن یہ نہ کہیں کہ میرا ووٹ تو یہاں نہیں ہے. آپ جائیں سیدھا 8300 پر SMS کریں اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر, آپ کو جو بھی جگہ نظر آئے کہ جہاں آپ کا ووٹ ہے, آپ پھر پریشان نہ ہوں, آپ گھر میں نہ بیٹھے رہیں, آپ اسی جگہ پر شہر میں جا کر ووٹ کاسٹ کر دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ ووٹ کراچی کے میئر کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والا ووٹ ہوگا. تو یہ وہ میسیج ہے جو ہم نے پھیلایا ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی سے معاہدے کا تعلق ہے, اس معاہدے کی تمام تر شقیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. کچھ چیزوں پر پیپلز پارٹی نے عمل درآمد کر دیا تھا. دیکھیں ہم ایسی لڑائی نہیں لڑتے کہ جو صرف دشمنی پر مبنی ہو. جب پیپلز پارٹی نے اس معاہدے کے مطابق عمل درآمد شروع کیا تھا, ہم نے اسے اپریشیٹ کیا تھا, اور جب انہوں نے یہ طے کر دیا تھا اپنی کابینہ سے
اور وہ قانون بن گیا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو چیئرمین ہوگا وہ منتخب میئر ہوگا، تو ہم نے انہیں اپریشیٹ کیا تھا، خیر مقدم کیا تھا کہ انہوں نے معاہدے پر عمل درآمد کیا ہے. تو یہ تو ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے یہ بات منوائی ہے. اسی طرح سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کراچی کا جو ہیڈ ہوگا وہ میئر ہوگا، یہ بھی ہماری کامیابی ہے. اسی طرح سے یہ تو ہو گیا پاس. باقی جہاں تک پی ایف سی ایوارڈ اور موٹر وہیکل ٹیکس میں حصہ اور تمام اداروں کے اندر میئر کا رول اور اس کے ماتحت کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ایگریمنٹ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ چیزیں کر دی جائیں گی اور ان چیزوں پر کمیٹی کام کرے گی. وہ تمام ایگریمنٹ کے مطابق انہوں نے سندھ اسمبلی میں وہ ترامیم پیش بھی کر دیں، لیکن بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے اتحاد کے نتیجے میں پھر یہ دونوں پارٹیاں مل کر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہی ہیں اور یہ ٹال رہے ہیں. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جب آپ نے پیش رفت کی تھی ہم نے خیر مقدم کیا تھا، آپ رکاوٹ بن رہے ہیں تو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ایگریمنٹ پر عمل درآمد کریں اور یہ بلدیاتی انتخاب ذرا ہو لے. پھر اس کے بعد جب ہم 29 دن کا دھرنا سندھ اسمبلی پہ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے میئر کی قیادت میں جب دھرنا ہوگا تو پوری دنیا ان سے سوال کرے گی کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں، یہ کراچی کے لوگ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ کراچی کا پانی، کراچی کی تعمیرات، کراچی کی سڑکیں میئر کے ماتحت ہونی چاہیے، تو پھر آپ سے لوگ سوال کریں گے کہ کراچی جیسی جگہ پر پیپلز پارٹی نے میئر کو پاورفل نہیں کیا ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وزارت خارجہ آپ سے یہ کام کروا دے گی کہ آپ شرمسار ہو کر یہ سارے کام کریں گے اور ایسا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا میں کہ آپ کو اس شہر کراچی کو اختیار دینا پڑے گا. ہم اس طرح کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اس شہر کے اختیار کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ آخر تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، ہم نے تو کل بھی بہت تفصیل سے اس موضوع پر بات کی ہے اور ہم کسی بھی قسم کے لسانی فساد کو اور کسی بھی قسم کے ایسے عمل کو جس میں لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں اور لوگوں کو قتل کر دیں، اگر کوئی ایک واقعہ کہیں پر ہوتا ہے تو یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ آپ گولی چلا کر کسی بندے کو مار دیں. چاہے وہ کوئی بھی جرم کرتا آپ اسے پکڑیں، پولیس کے حوالے کریں، رینجرز کے حوالے کریں. لیکن جو واقعہ اندرون سندھ میں ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پر گولی چلائے اور اس کی جان لے لے. کسی انسان کو مارنا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے دین میں بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی. لیکن اس کے رد عمل میں اگر کوئی یہ چاہے کہ کسی کے کاروبار کو تباہ کر دے گا، کسی کے ہوٹلوں کو بند کر دے گا اور کسی کو دیوار سے لگا دے گا، تو یہ بھی ایک بالکل غلط عمل ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے سندھ کی اس دھرتی میں یہ جو عوام ہے، یہ تو خود دیکھیں نا، ہماری سندھ دھرتی تو ایسی ہے، اس نے بلوچوں کو قبول کیا ہے. اس وقت بھی اگر آپ سندھ میں چلے جائیں گے تو کتنے ہزار سال سے یہاں پر کون کون لوگ رہ رہے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ تو پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ اس سندھ میں رہتے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگتے ہیں اور یہاں پر لوگ سب کو قبول کرتے ہیں. تو اس پہ تو کوئی کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ یہ زمین میری اور یہ زمین تیری. ہم سب کی یہ زمین ہے. جو یہاں رہتا ہے، جو یہاں اس میں خدمت کرتا ہے، جس میں کام کرتا ہے، ہم سب محبت سے رہتے ہیں، سب کی معیشت چلتی ہے، سب کی تجارت چلتی ہے اور سب ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اگر آپ لسانیت پھیلانے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا طبقہ یہ کام کرے گا اور اس سے بدنام پوری کمیونٹی کو کرے گا، چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ پختون ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس طبقے کو ایکسپوز کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسا رنگ دے دیں جس کے نتیجے میں عوام تقسیم ہو جائیں. بھائی، سندھی اور پختون عوام تقسیم ہوں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ کس کی معیشت کو فائدہ ہوگا؟ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو آپ کو لڑائیں گے اور انتخابات میں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر کے اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس پورے عمل سے 40 سال میں اس شہر کراچی کو کیا ملا؟ حیدرآباد کو کیا ملا؟ کوئی کسی کو نکال سکا؟ کوئی کسی کو مار سکا؟ ختم کر سکا؟ سب کو مل کر رہنا ہے، سب کو مل کر چلنا ہے. ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں پختون کمیونٹی میں سے ایسے لوگ آگے بڑھنے چاہیے جو سندھی اور بلوچ کمیونٹی کی حفاظت کرنے کی بات کریں، اور سندھی اور بلوچ کمیونٹی سے ایسے لوگ نکلنے چاہیے جو کہیں کہ ہم اپنے پختون بھائیوں کے ہوٹلوں کا تحفظ کریں گے. تو یہ دونوں مل کر جب کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب لوگ سب ناکام ہو جائیں گے جو برباد کرنا چاہتے ہیں ہمارے صوبے کو اور ہمارے پاکستان کو. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے حکومت کا، تو یہ حکومت کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. اگر کوئی واقعہ کہیں پر ہوا ہے تو اس واقعے کے تناظر میں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. اس کا اگر کوئی رد عمل ہے اور شر پسند عناصر یہ کام کر رہے ہیں تو ان شر پسندوں کو الگ کریں اور اس مسئلے کو لسانی رنگ نہ دیں. تو حکومت کا کام ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا کام تھا کہ وہ اس کام کو کرتے. تو جماعت اسلامی ہمیشہ سے محبت، امن، اخوت اور بھائی چارے کی بات کرتی ہے. ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں
اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا رنگ دوبارہ اختیار نہ کیا جائے جس سے ہم ایک مرتبہ پھر بہت پیچھے کی طرف چلے جائیں اور سب کا نقصان ہو. تو یہ ہمارا موقف ہے اور اس میں ہمارے جس تعاون کی ضرورت اگر حکومت کو بھی ہوگی تو ہم حاضر ہیں. ساری سیاسی چیز اختلاف سے بالا تر ہو کر اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی اس میں آ کر کوئی رول ادا کرے تو ہم حاضر ہیں. جزاک اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.